دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ 9ویں 10ویں کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن میں نے اکثر مسجدوں میں سنا ہے امام وغیرہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے اہل و عیال پر خوب خرچہ کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو دیکھیں میں نے اسی لیے کہا کہ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان جو سنجیدہ قسم کے مسلمان ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح سے جو سنت سے قریب ہے، دین سے قریب ہے، ان کی زندگیوں میں بھی پتہ نہیں دیکھی دیکھا کیوں اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں کہ جو شریعت نہیں ہے وہ بھی شریعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، جو شریعت نہیں ہے، جس کا کوئی واسطہ شریعت سے نہیں ہے، جو غلط سلط روایتیں ہیں، جو موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں، اس کو بھی آج کا سنجیدہ امام جو کتاب و سنت سے اپنے آپ کو قریب مانتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر جو کفر و شرک پر سے اٹے پٹے ہیں یا جو غلط روش پہ چل رہے ہیں، غلط طریقے پر چل رہے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرے تو ان پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ افسوس وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ قرآن و سنت کی دہائی دیتے ہیں، جہاں لوگ اپنے آپ کو قرآن و سنت سے قریب سمجھتے ہیں اور پھر وہاں اس طرح سے موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کریں، دیکھی دیکھا دوسروں کے کہ آج کے روز اگر اس طریقے سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائی دیکھیے اس طرح سے کوئی روایت نہیں ہے، شریعت کے اندر، اسلامی کتب کے اندر اس طرح سے کوئی روایت صحیح سندوں کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ ایسی روایت کو ہرگز نہ تسلیم کریں۔ صرف روزہ رکھنا سنت ہے، روزہ رکھیے 9ویں 10ویں کو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا 9 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں 9 10 کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے افضل ہی بات بتائی ہے کہ 9 10 کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 روزہ رکھ لے انشاءاللہ، اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھے تاکہ پوری سنت پہ ہمارا عمل ہو سکے۔ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے کہیں ناندیڑ وغیرہ میں سنا ہے کہ کھانا کھلانے والی بات جو ہے یہ ضعیف ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں، وہ صحیح روایت نہیں ہے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہاں پر میں نے سنا کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا جائے، بالکل صحیح بات ہے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت سے زیادہ قریب ہے، اسے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکا 9ویں تاریخ کو تو 10ویں تو رکھنا ہے، 10ویں کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لے 11ویں کا، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ سنا صحیح سنا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس مہینے میں کیا شادی وغیرہ ہم کر سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں؟ دیکھیں شادی بالکل کر سکتے ہیں، نکاح بالکل کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے اور شادی بیاہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ بالکل شادی و بیاہ کر سکتے ہیں۔ اسلام تو بہت پہلے مکمل ہو چکا ہے نا، نبی کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں، بعض صحابیات کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں شادی اور بیاہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سے معاذ اللہ زیادہ بڑھ رہا ہے، نبی سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار کر رہا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بالکل شادیاں کر سکتے ہیں، بالکل نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے ایک دوست کا واقعہ بتا رہے تھے کہ 10 بجے تک انہوں نے جو ہے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، بعد میں نیت کر کے وہ روزہ رکھ لیے۔ تو نفل روزے میں 10 بجے کے بعد نیت اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں نفل روزے کے حوالے سے آپ 10 بجے کے بعد نیت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ کھائے پیے نہیں ہیں تو آپ جب چاہے نیت کر لیں اور اس کو روزے میں تبدیل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ ویلڈ رہے گا، مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سحری نہیں کیا ہے، ہم نے سحری نہیں کیا ہے۔ مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ معاملہ کہ سحری کرنا روزے کے شرائط میں سے نہیں ہے، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو۔ یعنی اگر آپ سحری کریں گے تبھی روزہ رکھیں گے، نہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ تو آپ اپنی طرف سے ایسا سوچ رہے ہیں، شریعت کی سوچ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کیا ہے، خواہ رمضان کے مہینہ ہی کیوں نہ ہو یا اور مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ان مہینے کی بات کیوں نہ ہو، سحری اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، شرائط میں سے نہیں ہے۔ آپ سحری نہ کریں تو بھی پوری طرح سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ، اور آپ کے روزے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا آپ کے روزے میں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے سحری نہیں کیا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو سحری کریں یا نہ کریں، آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا روزہ ویلڈ رہے گا اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ محرم میں جو خرافات ہوتے ہیں نا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیے یہ سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر چھوٹا بڑا جانے گا کہ مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا، شروعات بھی وہیں سے ہوئی ہے۔
تو یہ سلسلہ باقاعدہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد سے جو محرم کا مہینہ آیا تو پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔